بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا، آج ہمارا عبادات کے حوالے سے لیسن ہوگا۔ کل جو سابقہ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا وہ ایمانیات کے حوالے سے تھا، اور یہ آگے والا عبادات کے حوالے سے ہے۔ تو عبادات میں نماز کی اہمیت کے اجاگر سے تو اذان کی اہمیت لازمی آتی ہے، کیونکہ نماز کو بلانے کے لیے اذان ضروری ہے۔ تو اذان کیا چیز ہے اور کس لیے یہ اذان کہی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ لیسن ہوگا۔ ذرا توجہ کے ساتھ آپ اس کو لیسن کو سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اذان اذن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلانا۔ تو اذان کے معنی ہے بلانا، کسی چیز کی طرف کسی کو متوجہ کرنا۔ تو یہ اذان کے معنی پائے جاتے ہیں، کسی چیز کی اطلاع دینا اور کسی چیز کا اعلان کرنا اذان کے معنی میں آتا ہے۔ تو اذان کے لفظی معنی اطلاع دینا اور اعلان کرنا کی ہے۔ اطلاع اور اعلان یعنی کسی چیز کا پیغام کسی تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں اذان۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کے ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سے سوال آ جائے کہ اذان کسے کہتے ہیں، اذان کے کیا معنی ہے، تو اذان کے معنی پوچھے جائیں تو اذان کے معنی ہے اطلاع دینا، بلانا، اعلان کرنا۔ اور پوچھا جائے کہ اذان سے کیا مراد ہے، تو اس میں یہ چیز ہوگا کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند کیے جاتے ہیں ان کو اذان کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ اور یہ کویسچن عام میڈیا میں بھی ہے اور چیز میں ہے، دنیا میں سب سے جو زیادہ آواز گونجی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اذان۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو پکار رہا ہے اور 5 وقت مساجد میں سے آواز نکلتی ہے اس کو اذان بولا جاتا ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کے بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان اور اس کی بندگی کی شہادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت میں شامل ہے۔ کہ جو اذان ہے اس کے اگر ترجمے میں انسان غور کرے تو سب سے پہلے ہے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر انسان کو اس کی بندگی کی شہادت کی طرف بلایا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک اللہ کی شہادت کی گواہی، دوسری رسول کے رسالت کی گواہی ہے۔ نیز اذان میں بھلائی اور کامیابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، کے لوگوں آؤ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ تو اذان انسان کو اللہ کی عظمت، رسول کی رسالت، نماز کا پیغام اور کامیابی کا پیغام انسان کے دل و وجود کی طرف معطر کرتی ہے، تو اس لیے اس کی اذان کی اہمیت میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ یہ اذان کب سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی۔ واقعہ معراج کے وقت ہی مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کی شر کی وجہ سے مسلمان علل اعلان باجماعت نماز ادا نہ کر سکے۔ یعنی مکہ میں جب رہتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، معراج میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، اور مکے کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کافر آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے دشواری بنی تھی، تو کفار تنگ کرتے تھے، اس وجہ سے آپ باجماعت نماز مکہ میں نہ کرا سکے، اکیلے پڑھتے تھے، تو اس لیے اذان کی کیفیت کے بارے میں اس وقت ضرورت نہ پڑی۔
ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ یعنی جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مسجد مدینہ المنورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اس وقت پھر ضرورت پڑی کہ اب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، اطلاع دینی ہے کہ اس وقت ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کعبہ کی روح ہو کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک صحابی یا ایک شخص کعبہ کی رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ خواب تمہارا سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور تصدیق فرمائی کہ مجھے بھی وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خواب سنا تو اس وقت فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان الفاظ کی تصدیق کی طرف تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور کر دیا، یعنی کہ اذان پر مقرر کر دیا۔ تو یہاں پہ اذان کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے کہ اذان کیسے اور کب شروع ہوئی، اور یہ اذان کے الفاظ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خواب میں دکھائے گئے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی تصدیق کر دی گئی، تو اس طریقے سے پھر اذان کی ابتدا اس مکی زندگی سے نکل کر جب مدینے میں آئے اور مسجد نبوی میں نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے آپ نے تگ و دو کی، تو اس وقت یہ اذان کے الفاظ اور وہاں سے اذان شروع ہوئی۔ تو آج کے ہمارے لیسن میں یہ چیز جا رہی ہے کہ اذان کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اذان سے انسان کو بلندی ملتی ہے اور نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ویسے بھی اذان کی فضیلت بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی اذان کہنے والا ہے، کل قیامت والے دن اس آدمی کا اللہ تعالیٰ عظمت سے اس کی گردن کو بلند کر دے گا، فضیلت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی اہمیت کے حوالے سے احادیث بھی ملتی ہیں کہ فرمایا کہ جو آدمی اذان اور باجماعت نماز کی فضیلت کا علم ہو جائے جس آدمی کو، تو وہ اذان کے لیے ایسے تگ و دو کریں، اگرچہ آدمیوں کو مسجد میں آ کے قرہ ڈالنا پڑے کہ اذان میں نے کہنی قرہ ڈالنا پڑے، تو یہ بھی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اور اس لیسن میں ہمارے میں جو عبادات میں گزرا ہے اس میں سے پہلا ہے اذان۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینا، بلانا، اور دوسرا ہے کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کی غرض سے جو الفاظ بلند کیے جاتے ہیں ان کو اذان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہر روز 5 مرتبہ جو مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے والے الفاظ ہیں، اور اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ یہاں پہ اپنی بندگی کا اور اللہ کے ساتھ شہادت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 لفظ دہرائے جاتے ہیں، یہ 2 بار دہرائے جاتے ہیں، تو اس میں رسالت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ چیز آتا ہے کہ انسان کو نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ لوگوں مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرو۔ اور اسی طرح اگلے الفاظ ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف۔ گویا کہ جس نے نماز پڑھ لی وہ کامیابی ہو گیا، دنیا میں اس کے لیے خیر و برکت کا پیغام مل گیا۔ اور دوسرا یہ چیز بیان کی جاتی ہے آخر میں، پھر وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ مکمل اذان انسان کو توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، کامیابی کا پیغام، نماز کی اطلاع دیتی ہے۔
یہی اس کی عظمت اور شان کے لیے بلند و بالا مقام ہے۔ اگلا ہے ابتدا کب ہوئی؟ مکے میں کیونکہ نماز 5 فرض ہو چکی تھی، لیکن مدینے میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی نوبت پیش آئی اور ضرورت پیش آئی، اس وقت پھر اذان کے لیے ابتدا میں یہ صحابی رسول کا خواب، حضرت عمر فاروق کا خواب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر تصدیق، یہ اذان کی ابتدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جی بیٹا، آج کے لیسن میں کوئی آپ کو کوشچن، کوئی سوال پوچھنا ہوئے؟ نو سر۔ جی، اس کے لیے بیٹا آپ کا لانگ کوشچن ہے اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ آپ نے پہلا لانگ کوشچن جو پہلا پیرا نا، اذان کے لفظی معنی سے شروع ہو کر بلائی پانے کی دعوت شامل ہے، یہ مکمل پیرا اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ قاری صاحب یہ 9th کی جو کلاس تھی 8 ہونی تھی اسکول میں؟ جی بیٹا، 9th 10th کی اور یہ جو پری 9th ہے ان کی کلاسیں اسکول میں ہوں گی اور ان کے آن لائن یہ بچے کلاس اسکول میں آئے بھی ہوئے ہیں، اگر جو کوئی نہیں پہنچا تو وہ ابھی بھی کر سکتا ہے۔ سر یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں ٹیچر نے کہا تھا کہ آج نہیں ہے اسکول کی ٹیچر نے کہا تھا۔ سر صوبہ کے نام بتا دیں اسکول آنا ہے بیٹا، اچھا صرف پری 9th اور سینئر 9th اور اس کے بعد 10th یہ 3 کلاسیں اسکول میں آئیں گی، باقی 6 7 8 یہ اسی طرح آن لائن پڑھیں۔